قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله۔ آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے۔ محبوب آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے میں کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں، مگر جتنا اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس آیت سے بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تنقیص کرتی ہیں اور آپ کی شفاعت کی نفی کرتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی ذات کے لیے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں دیا گیا، جب آپ کو اپنی ذات کے لیے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں ہے، تو دوسروں کو آپ کہاں سے نفع پہنچا سکتے ہیں؟ یہ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی ذات میں یہ تنقیص کرتی ہیں، اور یہاں سے وہ پھر آپ کی شفاعت کی نفی کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے لیے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں ہے، آپ خود بھی اپنے آپ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے شفاعت کے حوالے سے، تو دوسروں کو آپ کہاں سے نفع پہنچائیں گے؟ اور پھر ایک حدیث بیان کرتی ہیں یا مختلف احادیث بیان کرتی ہیں، اس کی تائید میں یا اس کی دلیل میں مختلف احادیث بیان کرتی ہیں، جیسے کہ مشکات شریف کے اندر آیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے قریب کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو آواز دے کر بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو آباء و اجداد تھے، میں اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان کو نام لے لے کر مخاطب کیا اور خاص لوگوں سے مخصوص خطاب بھی فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا، کعب بن لوئی کے بیٹو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ایمان قبول کرو اور نیک عمل کرو تاکہ دوزخ کی آگ سے بچ سکو۔ اے مرہ بن کعب کے بیٹو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے عبد شمس کے بیٹو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے عبد مناف کے بیٹو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے ہاشم کے بیٹو، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے میری لخت جگر فاطمہ، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تمہارے حق میں، یعنی میں تم میں سے کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور بخاری اور مسلم ان دونوں نے نقل کیا، ان میں الفاظ یہ ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے گروہ، اپنے آپ کو خرید لو، یعنی مجھ پر ایمان لانے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے، اور کفران نعمت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی دور نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے اللہ کے عذاب میں سے
میں تم سے کچھ بھی دور نہیں کر سکتا. اور وہ جو پچھلی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ اس میں بھی حضور نے فرمایا ان تمام قبیلوں والوں کا نام لے لے کر ان کو کہا کہ بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یعنی میں تم میں سے کسی کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تو اب یہ جو آیہ کریمہ جب نازل ہوئی کہ آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے. اس سے وہ لوگ تنقیص کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو خود اپنے نفع اور ضرر کے مالک نہیں، وہ کسی دوسرے کو کیا نفع اور ضرر پہنچا سکتے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذلک. اور وہاں پر یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یا یہ احادیث جو دوسری میں نے بیان کی، وہ احادیث جو سی ہیں بیان کرتی ہیں بخاری شریف، مسلم شریف یا مشکات شریف کی جو سی ہیں. اچھا، اب ملا علی قاری جو سی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے، حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو میں تم سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکتا. اگر اللہ تمہیں عذاب دینے پر آ جائے کہ وہ تو مختار کل ہے، مالک کل ہے، وہ تو کائنات کا بادشاہ ہے، اللہم مالک الملک، تمام ملکوں کا بادشاہ ہے. تو اچھا، تو اب اسی طرح قرآن کریم میں 2 آیات آئیں گے. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. آپ کہیے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو؟ تو صحیح ہے. اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو؟ مگر جس کو خدا نے اختیار دے دیا ہو وہ بات کچھ اور ہے. جس کو خدا نے اختیار دے دیا ہو وہ بات کچھ اور ہے. تو پھر یہ کہنا کہ نہیں، کہ جن کو اپنے متعلق کوئی اختیار نہیں ہے وہ کسی دوسرے کے متعلق کیا اختیار رکھتی ہوں گے. اللہ نے کسی کو اگر کوئی اختیار دے دیا ہے، اسی طرح جیسے اس آیت کے اندر جس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ آپ کہیے محبوب، آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. اچھا، اب اس میں ایک تو بات ہے کہ توحید کا بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یاد رکھیں کہ مومنوں کو اپنی شفاعت سے نفع پہنچائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے مومنوں کو نفع پہنچائیں گے. آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. ابھی میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ آپ نے یہاں مطلقاً نفع رسانی سے منع فرمایا. مطلقاً کہ اگر اللہ بھی تو پھر نہیں. مطلقاً نفع رسانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں کہ کہیں لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہی تکیہ نہ کر لیں، لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہی ڈپینڈ نہ کر لیں کہ بس حضور کی شفاعت بس تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر کوئی نیکی کا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہاں مطلقاً نفع رسانی سے منع فرمایا ہے تاکہ انہیں عذاب سے بھی ڈرائیں کہ لوگ صرف شفاعت پر تکیہ نہ کر بیٹھیں.
کہ نہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مومنوں کو حاصل ہے تو پھر ہمیں کسی نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی تاکہ لوگ نیکی کے کام میں بھی رغبت کریں، گناہوں کے کاموں سے بچے رہیں۔ صرف یہ نہ سوچ لیں کہ نہیں بس اگر آپ کی شفاعت ہے تو پھر بس جون سے مرضی کام کرتے چلے جاؤ۔ تو اصل میں ان کو آخرت کے لیے کوشش کی ترغیب دی گئی ہے، آخرت کے لیے کوشش کی ترغیب دی گئی، اور فرمایا میرا تمہارے ساتھ رحم کا تعلق ہے، میرا تمہارے ساتھ رحم کا تعلق ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس حدیث کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام قبیلے والوں کا نام لینے کے بعد پھر آپ نے فرمایا اے میری لگتے جگر فاطمہ، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا، اس لیے کہ میں تمہارے حق میں، یعنی میں تم سے کسی کو بھی، میں تم میں سے کسی کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور پھر احادیث اس کی تائید کے اندر، اس کی دلیل میں ہمارے سامنے بے شمار ہم بیان کی بھی ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل میں آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن آپ نے مطلقاً نفع رسانی سے منع فرمایا تاکہ انہیں عذاب سے بھی ڈرائیں اور انہیں نیکی کی طرف بھی راغب کریں، نیکی کی بھی ترغیب دیں، تاکہ سبھی لوگ صرف شفاعت کے اوپر ہی تکیہ نہ کر لیں، صرف شفاعت کے اوپر نہ وہ کہ بس شفاعت ہے تو بس ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی امت میں سے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی اب یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں المعجم الکبیر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی امت میں سے سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر ان سے زیادہ قریب ہوں ان کی شفاعت کروں گا، پھر جو ان سے زیادہ قریب ہوں گے پھر اس کے بعد میں انصار کی شفاعت کروں گا، انصار کی، پھر ان کی جو مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میری اتباع کی، اور اس کے بعد میں اہل یمن کی شفاعت کروں گا، اور پھر باقی عرب کی، اور پھر جو اجمی علاقی اور ممالک عاجم کی، ان کی میں شفاعت کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث المستدرک حاکم کے اندر حضرت زید بن اسلم، حضرت علی نے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت علی نے اس حدیث کے اخیر پر الفاظ ہیں کہ حضرت علی نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر سبب یعنی نکاح اور نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور نسب کے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر آپ کی ذات سے نفع بھی ہوگا، نفع ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہر نکاح اور نسب قیامت والے دن منقطع ہو جائے گا ماں سوائے میرے سبب اور نسب کے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میں اپنی امت میں سے جس عورت کے ساتھ بھی نکاح کروں اور میں اپنی امت میں سے جس شخص کو بھی نکاح کا رشتہ دوں، جس عورت کے ساتھ میں نکاح کروں اور جس شخص کو میں رشتہ دوں، اپنی بیٹی دے دوں، رشتہ دوں، میرے ساتھ وہ جنت میں ہی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے یہ عطا فرما دیا۔
تو جو کم عقل سے پیدل جو یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کو اپنے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کوئی نفع اور ضرر کہاں سے پہنچا سکتی ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو احادیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک تو نکاح والی، اور دوسرا یہ کہ جس عورت کے ساتھ بھی میں نکاح کروں، میں اپنی امت میں سے جس عورت کے ساتھ بھی نکاح کروں، اور اپنی امت میں سے جس شخص کو بھی نکاح کا رشتہ دوں، وہ میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ رہے، اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. تو کیا ان لوگوں کو نفع نہیں ہوا؟ ان لوگوں کو نفع ہوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ میں جس کو بھی نکاح کا رشتہ دوں اور جس سے بھی نکاح کروں وہ اہل جنت سے ہوں، وہ لوگ جنتی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرما دیا. تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جب آپ کو اپنے نفع اور ضرر کا کوئی اختیار نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کو کیا نفع اور ضرر پہنچائیں گے، تو آپ اس کی عقل کے متعلق کیا کہیں گے؟ کہ وہ عقل مند ہے؟ نہیں. تو جہاں یہ فرمایا گیا ہے وہ اصل میں صرف اس لیے فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ صرف آپ کی شفاعت کے اوپر تکیہ نہ کر لیں. تو حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، اور نیکی کی ترغیب دی ہے تاکہ صرف آپ کی شفاعت کے اوپر تکیہ نہ کر لیا جائے جن سے. اصل چیز یہ. اچھا، حضرت عباس بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے. کس کو بوسہ دے رہے تھے؟ حجر اسود کو. اور فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو دیکھ کر یہ کہا کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر میں تجھے بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے بوسہ کس نے دیا ہے؟ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، اب بظاہر تو اس حدیث کے اندر حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کے نفع اور نقصان پہنچانے کی نفی کر دی ہے، لیکن بعض دلائل سے حجر اسود کا نفع اور نقصان پہنچانا ثابت ہے. اس لیے علماء کی جو کثرت ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ یعنی بذات خود حجر اسود کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ کی عطا سے وہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق کا کہنا یہ تھا، یعنی بذات خود تو ایک پتھر ہے، بذات خود تیرے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تو کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے، تو میں تجھے بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا. ہاں، لیکن تجھے جو اللہ نے قدرت یا طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ کی عطا سے نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے حجر اسود جان سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نفع رکھا ہے، مثلا روایات میں موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں حج کی گواہی دے گا حجر اسود جان سے، اور وہ یہ نفع ضرور پہنچائے گا حجر اسود جان سے. تو اب اسی طریقے کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو یہ آیا کہ آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہے، اللہ جتنا چاہے. تو اب علماء اہل سنت جو ہیں وہ یہاں پر بھی، اس جگہ کے اوپر بھی وہ یہ قید لگاتے ہیں کہ یعنی رسول کریم، ہمارا بھی یہ معنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کوئی نفع یا ضرر نہیں
پہنچاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ میں نفع رکھا ہے وہ نفع آپ پہنچاتے ہیں بذات خود۔ وہی بات آ گئی نا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، جیسے علم غیب کی کئی مرتبہ بات ہوئی کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، نہیں، وہ اللہ نے عطا کی ہے، تو اللہ ان کو جتنا بھی علم عطا فرماتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ ان کا ذاتی علم ہے؟ علم تو ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے جو ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ میں نفع رکھا ہے وہ نفع آپ پہنچاتے ہیں۔ مثلا آپ کا کلمہ پڑھنے، آپ کی تبلیغ اور آپ کی شفاعت سے ارب ہا انسانوں کو نفع پہنچا یا نہیں پہنچا، اور پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ آپ کی تبلیغ مبارک سے، آپ کے کلمہ پڑھا دینے سے اور آپ کی شفاعت سے اربوں لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ سب آپ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ حضور نے ان کی تبلیغ فرمائی۔ اصل تو آپ کی تبلیغ بھی حضور ہی نے فرمائی ہے۔ آج بھی جتنے علماء، محدثین، مفسرین، سب کی تبلیغ اصل تو حضور ہی کی تبلیغ ہے جن سے ہے۔ حضور نے جو تبلیغ فرمائی، حضور نے جو کلمہ پڑھایا، اس کا اربوں لوگوں کو نفع ہوا یا نہیں ہوا؟ جو آپ شفاعت فرمائیں گے اس کا نفع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفع رسانی کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بے علم، کوئی عقل سے پیدل ہی حضور کی اس نفع رسانی سے انکار کرے گا۔ کیوں؟ انسان لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مگر جیسے ہی محمد الرسول اللہ کہے گا فوراً مسلمان بھی ہو جائے گا، ایمان والا بھی ہو جائے گا اور جنت کا مستحق بھی ہو جائے گا۔ جیسے ہی محمد الرسول اللہ کہے گا۔ لا الہ الا اللہ تو پہلے بھی بہت لوگ کہتے تھے، مگر جیسے ہی محمد الرسول اللہ کہے گا وہ جنتی ہو جائے گا، جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ بلکہ اس وقت تک کوئی شخص جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور کسی کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تو جن کی نفع رسانی کا یہ عالم ہے، جن کی نفع رسانی کا، جن کے نام کی ابھی بات ہو رہی ہے صرف نام کی، جن کے نام کی، جیسے ہی محمد الرسول اللہ کہا جنت کا مستحق ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا۔ تو جن کے نام کی نفع رسانی کا یہ عالم ہے، ان کی ذات کی نفع رسانی کا کیا عالم ہوگا؟ جن کے صرف نام کی نفع رسانی کا، جیسے بے شمار احادیث پہلے بھی بیان ہوئی، روایات کے بعض روایات میں قیامت والے دن محمد نام یا احمد نام کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جن کے نام کی نفع رسانی کا یہ عالم ہے، ان کی ذات کی نفع رسانی کا کیا عالم ہوگا؟ جن کا صرف نام لے کر کروڑوں لوگ جنت کے مستحق ہو جائیں، اربوں لوگ، ان کی ذات اور وجود کے اندر اللہ نے کتنا نفع رکھا ہوگا۔ لہذا جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفع رسانی کا انکار کرے، وہ آپ کا نام نہ لے اور ہمیں جنت میں داخل ہو کر دکھا دے۔ جو حضور کی نفع رسانی کا انکار کرے، وہ آپ کا صرف نام نہ لے اور جنت میں داخل ہو کے دکھا دے، تو بات پھر وہی آ گئی کہ جن کے نام کی نفع رسانی کا یہ عالم ہے،
ان کی ذات کے اندر خدا نے کتنا نفع رکھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث مبارکہ، بے شمار احادیث مبارکہ۔ بھئی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور حدیث بخاری شریف کی ایجنسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا، اللہ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا محبوب اپنا سر اٹھاؤ، مانگو، سوال کرو، مل جائے گا۔ حدیث ہے، سوال کرو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ تب وہ بے وقوف یا عقل سے پیدل لوگ جن کو یہی نہیں پتہ، جو یہ کہتی ہیں کہ جو اپنے نفع اور ضرر کے مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتے، وہ کسی کو نفع اور ضرر کیا پہنچائیں گے۔ تو اب یہ حدیث بخاری شریف کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز، اور اللہ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ محبوب، مانگو، جو سوال کرو گے مل جائے گا، شفاعت کرو قبول ہو جائے گی، اور پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ مجھے تعلیم کرے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور پھر میں گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ کیا حضور نے فرمایا؟ پھر میں گناہ گاروں کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ آہا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ جہنم میں، اور ایسا 3-4 مرتبہ ہوگا، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا، جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے۔ اتنی دنیا جو ان سے میں بخشوا کے لے جاؤں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، اور کچھ لوگ ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے، اور کچھ لوگ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک شخص کی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ تو کچھ لوگ ہیں جن کے متعلق حضور فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، کچھ ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے، کچھ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے، کوئی کسی ایک بندے کی شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ وہ، حتیٰ کہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں حضور؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو قبیلوں کے قبیلے اور جماعتوں کی جماعتیں اور گروہ کے گروہ بخشوا کر لے جائیں گے۔ تو پھر تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو خود سے نفع اور اختیار نہیں۔ بھئی حدیث مبارکہ کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک حافظ قرآن، ایک عام حافظ قرآن، ایک حافظ جس نے قرآن حفظ کیا، ایک حافظ قرآن اپنے رشتہ داروں میں سے 10 ایسے رشتہ داروں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، جنت میں لے جائے گا۔ ایک حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کیا، اس کا حق ادا کیا، اس کو یاد رکھا، اس قرآن کو، اس حافظ قرآن کی یہ شان ہے جس نے قرآن کو حفظ کیا کہ وہ 10 بندے اپنے رشتہ داروں میں سے، ایسے رشتہ دار جن پر کہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو جہنم میں سے نکال کر ان کی شفاعت کر کے ادھر لے جائے گا، جنت کے اندر لے جائے گا۔ میں نے چند روز پہلے آپ کو بتایا کہ بی بی رابعہ بصری کا جس دن ان کی ولادت ہوئی، اس رات ان کے والد عبداللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تیری یہ بڑی برکت والی بیٹی ہے، میری امت میں سے 70,000 لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کروائے گی۔
تو پھر حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی شفاعت کا کیا کہنا، اور علماء کی شفاعت کا کیا کہنا، بزرگوں کی شفاعت کا. یہ تو دوسروں کی شفاعت کا یہ عالم ہے کہ کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، کچھ لوگ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے، کچھ ایک قبیلے کی، کوئی بندہ کسی ایک بندے کی شفاعت کرے گا جس نے کسی اللہ کے ولی کو پانی پلایا ہوگا، کسی یہاں سے کسی اور جگہ پر سفر طے کروا کر اس کو پہنچایا ہوگا. اللہ کا ولی اس کو جہنم میں سے جاتے ہوئے نکال لے گا. وہ حدیث میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان، اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ جو چیز آیت نمبر 188 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے اس کا بیان انشاءاللہ کل عرض کریں گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.